اور پارٹی کے وہ کولیگز جو میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور جو یہاں پہ موجود نہیں بھی ہیں، میں ان تمام ساتھیوں کا اس مشکل وقت میں ساتھ دینے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جو میڈیا ہے اور میڈیا میں وہ صاحبان، وہ اینکر صاحبان جن کا میں چاہتا ہوں کہ میں سب کا ایک ایک کا نام لوں اور انہیں سلام پیش کروں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بے بنیاد، اس جھوٹے اور اس سیاسی انتقام پہ مبنی جو ہے یہ اس مقدمے کو انہوں نے ایکسپوز کیا، اور انہوں نے حق آواز کو جو ہے وہ بلند کیا، حق آواز کو جو ہے وہ جھکنے نہیں دیا، اور جھوٹ کو جو لوگ ثابت کرنا چاہتے تھے انہیں جو ہے وہ موقع نہیں دیا کہ وہ خود کو جو ہے وہ ثابت کر سکیں، بلکہ جھوٹ اور فراڈ کو انہوں نے ایکسپوز کیا۔ میرے پاس اتفاق سے یہ قرآن پاک کا نسخہ جو وہاں جیل میں بھی جو ہے وہ میرے ساتھ رہا ہے، میں اس اللہ کے کلام کو گواہ بنا کے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں اور بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساست سے جو ہے وہ اس دنیا کو جو ہے وہ یہ رہنمائی کی کتاب بھیجی ہے، یہ کلام اللہ ہے، میں اس سے گواہ بنا کے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ کہتا ہوں کہ 1 جولائی کو میں 1 بجے یہیں سے اپنے گھر سے جو ہے وہ میں لاہور کے لیے روانہ ہوا، وہاں پر 4 بجے جو ہے وہ میٹنگ تھی، تقریباً 3:15 بجے میں نے رابی ٹول پلازا کراس کیا تو میری گاڑی کو روکا گیا، اور گاڑی کو روکنے کے بعد میرے گن مین اور ڈرائیور کو فوری طور پہ زبردستی نیچے اتار کے جو ہے وہ گاڑی کو خود ڈرائیو کر کے مجھے جو ہے وہ تھانہ ANF لے جایا گیا۔ نہ موقع کے اوپر نہ تھانے میں میرے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، میں رات وہاں پہ تھانے میں مجھے رکھا گیا، پوری رات میں کسی بندے نے، کسی تفتیشی نے میرے ساتھ نہ کوئی سوال کیا نہ میرے ساتھ کوئی بات کی۔ میں نے اگر ان سے، جو ارد گرد لوگ تھے، میں نے 1-2 مرتبہ ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی اوپر سے حکم ہے، اوپر سے حکم ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد صبح 10 بجے مجھے جب عدالت میں پیش کیا تو ساتھ 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ وہاں پہ پیش کی، اپنے گودام سے نکال کے۔ بعد میں کہا گیا کہ جی وہاں پہ تو ویڈیو ہے ہمارے پاس، رانا صاحب جو ہے وہ باقاعدہ سوٹ کیس میں سے 15 کلو نکال کے انہوں نے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ ویڈیو ہے تو وہی لاؤ نا، وہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، وہ ویڈیو کدھر ہے؟ وہ تم نے جو ہے وہ پیش کیوں نہیں کی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس تھانے میں میرے ساتھ تفتیشی افسر کی گفتگو کرتے کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو پیش کر دیں، میرے ساتھ کوئی سوال جواب کرتے کہ جو ہے وہ ویڈیو آپ پیش کر دیں۔ اور اس کے بعد جب صبح پیش کیا گیا، کہا گیا کہ جی ایک نیٹ ورک ہے افغانستان سے لے کے فیصل آباد تک، افغانستان سے ہیروئن فیصل آباد آتی ہے، پھر اسے فیصل آباد سے میں جو ہے وہ ایک اور افغان نیٹ ورک جو لاہور میں اسے پہنچاتا ہوں، اور وہ آگے پوری دنیا میں پہنچاتا ہے۔ یعنی وہ افغانستان سے لاہور جانے کی بجائے وہ پہلے فیصل آباد آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں فیصل آباد سے لاہور پہنچاتا ہوں، اور پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نیٹ ورک جو ہے وہ ہیروئن پہنچاتا ہے۔ اور بھائی 6 ماہ ہو گئے ہیں، اتنا بڑا نیٹ ورک جو افغانستان سے لے کے فیصل آباد تک اور فیصل آباد سے لے کے لاہور تک اور لاہور سے لے کے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ اس کے کسی ایک کرندے کو پکڑے، کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ 6 ماہ میں لگے ہیں آپ کو کہ کسی بندے کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گرفتار کریں۔
یا اس کو آپ پکڑیں. یہ سراسر ایک جھوٹ، ایک فراڈ تھا، ایک بے بنیاد مقدمہ تھا جو میری جماعت کی اور میری لیڈرشپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا. یہ اس ملک کی تاریخ کا بدترین، گندا ترین اور گھٹیا ترین جو ہے وہ یہ سیاسی جو ہے وہ انتقام تھا. میں اللہ کے اس کلام کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی میں میں نے ہیروئن کا نشہ نہیں کیا. میں نے اگر ایک بار بھی ہیروئن کا نشہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا قہر اور غضب جو ہے وہ میرے اوپر نازل کرے. میں نے پوری زندگی میں پچھلے 25-30 سال سے میں MNA ہوں، میں MPA بھی رہا ہوں، 10 سال جو ہے وہ میں وزیر قانون رہا ہوں. میں نے ان 25 سالوں میں کسی ایک ہیروئن فروش یا ڈرگ پیڈلر کی جو ہے نجائز فروش کی میں نے سفارش کی ہو. میں نے ایک ٹیلی فون کیا ہو کسی اتھارٹی کو کہ اس جو ہے وہ منشیات فروش کو یا اس جو ہے وہ نشہ بیچنے والے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کو ریت کر دو یا اس کی میں نے سفارش کی ہو. اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو. اور اگر یہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے سچ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے اس پاک کلام کو گواہ بنا کے سچ کہہ رہا ہوں، تو پھر جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، جن لوگوں نے یہ جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ میرے خلاف بنایا، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ان کے اوپر نازل ہوگا. اور جن لوگوں نے انہیں یہ حکم دیا کہ آپ یہ مقدمہ بنائیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب نازل ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر اور اختیار رکھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے، 6 ماہ تک انہوں نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوگا. اور میری یہ استدعا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو تیرا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہونا چاہیے، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ان کے اوپر جو ہے وہ قہر اور غضب تیرا نازل ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ عذاب نازل ہونا چاہیے. جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا، میں یہ عمل جو ہے یہ آن دی فلور آف دی ہاؤس، قومی اسمبلی کے فلور پر بھی میں یہ دہراؤں گا. مجھے موقع ملا تو میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے بھی جو ہے میں وہاں پہ یہ عمل دہراؤں گا. میں روضہ رسول کے اوپر بھی جو ہے یہ عمل دہراؤں گا. اور میں ان ظالموں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا اس مقصد کے لیے کہ میں اپنی سیاست سے، اپنی پارٹی سے، اپنی لیڈرشپ سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب تک جو ہے وہ میں ان لوگوں کا جو ہے وہ پیچھا کروں گا. اور اگر ان کا یہ مقصد یہ تھا تو یقیناً 1 جولائی کو میں 100% اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا تھا. آج میں 1000% اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. ان چیزوں سے جو ہے، ان ہتھ کنڈوں سے آپ کسی کو جو ہے وہ روک نہیں سکتے. اور انشاءاللہ تعالی اس قسم کے حربے اور اس قسم کا گھٹیا سیاسی انتقام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے. ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ دو، ہم کہتے ہیں کہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو. بھائی عوام جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کرو. یہ سلیکٹڈ کٹ پتلیاں جو ہیں یہ اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. عوام کو عزت دو، عوام کے ووٹ کو عزت دو، عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ عزت دو. انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا اور ملک جو ہے وہ آگے بھی بڑھے گا. میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے جو ہے وہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہاں پہ رواج ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ اللہ کو جان دینی ہے،
ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. وہ بھئی اللہ کو جان تو سب نے دینی ہے, لیکن بات یہ ہے, میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں, خدا کی قسم ان کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جھوٹا کیس ڈالا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بھی سرخرو کیا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سرخرو کرے گا. ہم ان ہتھ کنڈوں سے رکیں گے نہیں, ہم اپنا پرامن جدوجہد کا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے. میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر فردوس عاشق عوان جو اس کے بعد تنقید کا لفظ استعمال کیے طنز کے, تو آپ کیا سمجھیں کہ واقعی تو ہوا کا رخ چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اس میں اگر 6 ماہ تک آپ کو جیل میں اور جن حالات میں مجھے رکھا گیا ہے, میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا. میں ان حالات کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ پھر کمزوری اظہار ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس عقوبت خانے میں اور جن حالات میں مجھے رکھا گیا, 6 ماہ بعد اگر ضمانت ہوئی بھی ہے تو میں تو اسے پورا انصاف نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ اس قسم کا بے بنیاد مقدمہ جو ہے, اس کے اوپر کوئی جوڈیشل اتھارٹی, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی یا کوئی بھی وہ صاحب اختیار جن کو اختیار ہے, انہیں اسی وقت اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. 6 ماہ تک جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ مشکل برداشت کرے, وہ صحبت برداشت کرے, وہ عقوبت خانے میں گزارے, اس کے بعد پھر اگر ضمانت ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. جن حالات میں مجھے رکھا گیا ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ شہریار افریدی کو یا فردوس عاشق عوان صاحبہ کو یا نیازی صاحب کو 1 مہینہ رکھیں, 1 مہینے میں یہ توبہ طائب ہو کے ذرا اگر جو ہے وہ سیاست بھی اور ملک بھی چھوڑنا دے تو مجھے پکڑ لیں. صاحب, جھوٹے دعوے کرنے والے شہریار افریدی کو اب استعفیٰ دینا چاہیے یا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یا پھر دونوں کام کرنے چاہیے؟ یار بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے تو میں نے اس کا نام لیا ہے, میں بار بار اس کا نام لے کے نا اسے ایلیویٹ نہیں کرنا چاہتا. صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو کیس تھا اس میں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو 6 مہینے میں وہ پیش کر سکتے تھے, اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. نہیں, میں دو چیزیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اگر کوئی پولیس پکڑ لے یا کوئی ANF یا کوئی ڈپارٹمنٹ جب وہ پکڑ لے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈال دے کہ جی یہ 15 کلو یا 20 کلو یا 10 کلو جو ہے یہ ہیروئن یا یہ نشہ آور چیز برآمد ہوئی ہے, اور گواہ اپنے اب یہ کہتے ہیں کہ جی 15 گواہ, وہ بھائی 15 گواہ جو ہیں وہ تو تمہارے ملازم ہیں. کوئی غریب ASI ہے, کوئی ہیڈ کانسٹیبل ہے, کوئی جو ہے وہ سب انسپیکٹر ہے, وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کا رزق بچانے کے لیے وہ تو جو آپ کہیں گے وہ کہیں گے. بات یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ اگر کسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو وہ آدمی کہے گا کہ جی میری جو ہے وہ پچھلی زندگی جو ہے میں اس طرح سے میں نے زندگی گزاری ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے, یا وہ ڈپارٹمنٹ ثابت کرے کہ جناب اس کا فلاں سے تعلق ہے, فلاں سے تعلق ہے, فلاں سے تعلق ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا نیٹ ورک جو افغانستان سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے لاہور اور لاہور سے پوری دنیا میں ہے, وہ نیٹ ورک میں چلا رہا تھا. وہ نیٹ ورک کدھر ہے سارا؟ اس نیٹ ورک کو کیوں نہیں پکڑا؟ اس کے کسی کرندے کو جو ہے وہ کیوں نہیں پکڑا؟ یہ 15 کلو ہیروئن آپ نے گودام سے لی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو گواہ بنا کے آپ نے چلان پیش کر دیا ہے. نہیں, میرے ساتھ تو خیر کسی نے بات کرنے کی جو ہے وہ جرت نہیں کی, اور آئندہ بھی جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی جرت نہیں کرے گا. البتہ میری مسز نے مجھے یہ ضرور بتایا جب وہ ملاقات پہ آتی رہی ہیں کہ ان کو ان نون نمبر سے جو ہے یہ فون آتے رہے کہ آپ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے جائیں. رانا صاحب, چیف پراسیکیوٹر ANF راجہ نامن نے کہا کہ کیس کا فیصلہ یک طرفہ ہوگا, تمام ثبوت موجود ہیں, تو یہ یک طرفہ فیصلہ یہ کیا بیان ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ بیان یہ ہے کہ یہ اسپیشل کورٹس کے جو ججز ہیں
ان کو باقاعدہ حکومت جو ہے وہ پہلے ویٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہاں پہ لگایا جاتا ہے. اور اگر اسپیشل کورٹ کا جج ان کی مرضی کا فیصلہ نہ کرے تو اسے واٹس ایپ کے اوپر فیصلے سے دستخط کرنے سے پہلے جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے ارشد مسعود صاحب جو ہیں وہ اسپیشل کورٹ نارکوٹکس کے جج تھے. اس دن انہوں نے ہماری بیل پٹیشن سنی اور سننے کے بعد آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے وہ مجھے بیل دے رہے تھے، جو ہمارا ایک بطور وکیل کے اسیسمنٹ ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی مجھے 1 گھنٹہ دے دیں، میں نے کوئی ثبوت پیش کرنے ہیں، اور اس نے 1 گھنٹے کا ٹائم لیا اور تقریباً 35-40 منٹ بعد ان کا جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ٹرانسفر ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو جج صاحب وہ لائے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو امید ہو کہ وہ ان سے جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ لے لیں گے، لیکن یہ یک طرفہ فیصلے لیں یا 2 طرفہ فیصلے لیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ ظلم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مٹ کے رہے گا. اور اللہ کے فضل سے اللہ کی کتاب کے صدقے اور اللہ کے حاضر ناظر ہونے کے صدقے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کے اوپر اپنا قہر اور غضب جو ہے وہ نازل ہوگا. یہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظالم کی نہیں چل سکتی. یہ ظلم ہے. عمران خان کو نہیں پتا کہ یہ کیس جھوٹا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کو خاموش کرنے کے لیے اس قسم کی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ 6 ماہ لگے آپ کو ایک قول آپ کے بے بنیاد مقدمے سے ضمانت لینے میں، تو 10 سال آپ وزیر رہے ہیں، وزیر قانون رہے ہیں، تو آپ نے یہ سسٹم بہتر کیوں نہیں کیا؟ عام شہری کا کیا حال ہوتا ہوگا اگر سابق وزیر قانون کا یہ حال ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ پرمپٹ ایکشن جو ہے وہ حکمرانوں نے لینا ہوتا ہے. اگر اس قسم کا کوئی غلط مقدمہ کوئی ایجنسی کوئی ڈپارٹمنٹ قائم کرتا ہے تو جو چیف منسٹر ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اس کے لیے تو 6 ماہ کیا 6 منٹ کی بات ہے، وہ اسی وقت جو ہے اس کا نوٹس لیں. اور میں آپ کو ان 10 سالوں میں میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے جب کبھی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ آیا انہوں نے اس کا فوری نوٹس لیا، بلکہ وہ وکٹم کے گھر گئے چل کے اور جا کے ان کو جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ دلایا. دیکھیں یہ تو معاملہ جو ہے یہ تو گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ میں جو اتھارٹیز ہیں یہ ان اتھارٹیز کا کام ہے. ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ اگلے دن اپنے وزیر کو کہیں کہ جی میڈیا کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ سٹریس لے رہا ہے تو وہ اپنے وزیر کو کہیں کہ جاؤ جا کے تم پریس کانفرنس کرو اور جاؤ جا کے وہاں پہ جھوٹ بولو اور جاؤ جا کے جو قومی اسمبلی میں کہو کہ جی آپ دیکھیں آپ رانا صاحب کی بات کر رہے ہیں، رانا صاحب نے تو خود اپنے بیگ سے پیکٹ جو ہے وہ پکڑ کے نکالا اور نکال کے پیش کر دیا، ہمارے پاس ویڈیو ہے. اور اب 6 ماہ بعد کہہ رہا کہتا ہے نہیں ویڈیو تو ہے ہی نہیں ہے، میں تو بات کر رہا تھا فوٹیج کی. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ ناانصافی کے اوپر، اس قسم کے ظلم کے اوپر وہ فوری نوٹس لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف 5 منٹ یا 1 دن کی بات ہے. اسی طرح سے جو باقی اتھارٹیز ہیں وہ لے سکتی ہیں. میرا اس بارے میں بالکل یہ گلہ بھی ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ جب میڈیا کے ذریعے سے یہ بات اس قدر ہائی لائٹ ہوئی، اس قدر لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کو اوپن اپ کیا اور اس جھوٹ کو ثابت کیا، تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تھا. آپ کے جو ہے وہ نیب کا بھی ریفرنس تیار کیا جا چکا ہے، آپ کے سیاست کی چھان بین کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں جی بات یہ ہے یہ جو مرضی جو ہے وہ میرے خلاف تیار کر لیں، جو بات میں نے کہی ہے اپنی جماعت کے متعلق اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے متعلق، میں اس پہ تو انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک جو ہے وہ قائم رہوں گا. باقی معاملہ یہ ہے کہ میں پچھلے 20 سال سے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہوں اور پچھلے 20 سال سے میں بطور ایم پی اے منسٹر ایم این اے جو ہے وہ میں اپنا ٹیکس گوشوارہ پیش کر رہا ہوں. جو پراپرٹی میں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کی ہے، جو اکاؤنٹ میں نے وہاں پہ ظاہر کی ہے، پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہ 1 روپے کی پراپرٹی ہے نہ 1 روپے کا اکاؤنٹ ہے.
اب یہ کر رہے ہیں کہ جی میرے جو ملنے والے کو دوست ہیں کو عزیز ہیں ان سب کی پراپرٹی جو ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال کے اور اس فائل کو موٹی کر کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آسٹریلیا میں میری 2 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ پکڑی گئی ہو. میں تو آسٹریلیا میں گیا ہی نہیں ساری زندگی. اگر پکڑی ہے تو بتاؤ بھائی وہ جو ہے وہ کدھر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے حربے جو ہیں یہ میرے علاوہ باقیوں کے لوگ کے خلاف بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. وہ باقی لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو سیاسی انتقام ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا, یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا. شہریار افریدی جو ہے وہ بھی آپ کے بقول ایک مورا ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے, تو پھر وہ کون لوگ ہیں آج کھل کے بتا ہی دیں کہ جن کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریاں اور وہ چلا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ سامنے آ کے کہتا ہے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں, تو پھر مجھے جو ہے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے پیچھے جھانکوں. معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس بات کو اون کر رہی ہے, اس مقدمے کی مدعی بن کے اون کر رہی ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے. اس ظلم میں جو ہے یہ وزیر اعظم اس کا منسٹر جو ہے یہ لوگ شامل ہیں. اگر وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو پھر وہ کر رہے ہیں, اور وہ اگر کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو پھر اس ظلم کا حساب تو انہوں نے دینا ہے. جی جی ایک جی دیکھیں جی میں سب سے پہلے تو میرا یہ مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور حکومت سے بھی کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے. میں اس مقصد کے لیے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی میں بات کروں گا, اور اس کے علاوہ میں جہاں جہاں پہ بھی چارہ جوئی ہو سکتی ہے وہ میں کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ مقدمہ جو ہے اس میں تو انہوں نے ہیروئن اپنے گودام سے نکال کے ڈال دی ہے, اور اپنے ہی جو ہے وہ 10-15 بندے جو ہیں وہ کوئی حوالدار ہے, کوئی ASI ہے, کوئی سب انسپیکٹر, ان کو جو ہے وہ گواہ بنا دیا. وہ غریب جو ہے وہ جو یہ کہیں گے وہی کہیں گے. تو اس لیے جو ہے میرا یہ مطالبہ ہے, میرا یہ مطالبہ 6 ماہ بھی رہا ہے. میں نے ان 6 ماہ میں جب بھی میں تاریخ پہ آیا ہوں میں نے اس وقت بھی جو ہے وہ عدلیہ سے بھی, ایگزیکٹو سے بھی, اور ایون کیونکہ ANF میں جو ہے وہ فوج سے لوگ ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں, میں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی میں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا, اپیل کی تھی. تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ شروع دن سے یہ بات کر رہا ہوں, آج بھی میں یہ بات کر رہا ہوں, اور اس کے لیے میں اپنی آواز جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے اٹھاؤں گا. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے مجھے اللہ پہ یقین ہے, اور میں نے آج بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ یہ دعا کی ہے کہ اللہ اگر میں نے اس پوری دنیا کے سامنے میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو تیرا قہر اور غضب مجھ پہ نازل ہونا چاہیے, اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ان ظلم کرنے والوں کے اوپر جو ہے تیرا قہر اور غضب جو ہے وہ نازل ہونا چاہیے. تو ان کو ایکسپوز کر, ان کو رسوا کر, اور ان کے اوپر ذلت کا عذاب جو ہے وہ نافذ کر جو یہ لوگ اس قسم کی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میرا سب سے پہلے یقین اللہ پہ ہے, اور باقی جو دنیاوی اتھارٹی جن کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان سے بالکل میں یہ چارہ جوئی کروں گا, اور میں مطالبہ بھی کروں گا, اور اس کے لیے جو میرے پاس کوشش ہو سکی میں وہ بھی کروں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے, دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ بیرون ملک گئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لوگ اس بات کو جو ہے وہ ادروائز گھما کے کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, ان کو سلامت رکھے. وہ ہمارے درمیان موجود نہیں بھی ہیں تو وہ ہمارے جذبوں میں موجود ہیں, وہ ہماری سوچ میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ جدوجہد کا سفر جو ہے یہ جاری رہے گا, اور کوئی بھی خاموش نہیں ہوا. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. میری ابھی راستے میں جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے, دوسرے قائدین سے بھی بات ہوئی ہے. اس میں خاموشی کی بات نہیں ہے.
ہر وقت جو ہے وہ ہر بات نہیں ہو سکتی. جیسے جیسے جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار جو ہے اس ملک کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی. کہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے سیاستدان جو ہے وہ جی ایس ٹی کے گیٹ نمبر 4 کی پیروار ہیں. آپ بھی اسی راستے سے گزرے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 والوں کو چاہیے کہ اس پنڈی کے شیطان کو پکڑ کے بند کریں اس کو. یہ بات جو ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف نہیں ہے, یہ گیٹ نمبر 4 والوں کے خلاف ہے اگر وہ یہ بات کہتا ہے. اور اگر اس نے بات یہ کہی ہے, کیونکہ میں تو آج 6 ماہ کے بعد آیا ہوں اور میرے پاس تو وہاں پہ کوئی ٹی وی یا کوئی اس قسم کا سورس نہیں تھا کہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ کس نے کیا بات کہی ہے کیا نہیں کہی. لیکن اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 والوں کو اس کا بندوبست کرنا چاہیے. اچھا سر, آپ کے بعد آپ کے بیٹے رانا شہریار کے اوپر بھی قتل کا مقدمہ ڈالا گیا, ان کو جیل میں بھی رہنا پڑا, آپ کی وائف کو تھریٹ بھی آتے رہے, تو اس حوالے سے آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کی فیملی کو کافی زیادہ چاہیے؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے, لیکن یہ بات ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہتی ہے کہ مشکل وقت کو کس طرح سے گزارا ہے. اور ہم نے اس مشکل وقت کو جو ہے وہ پورے حوصلے سے اور پوری استقامت سے جو ہے وہ گزارا ہے. وہ دن جو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے جب شہریار کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور اسے جس مقدمے میں گرفتار کیا آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ کس قسم کا وہ مقدمہ تھا. تو یہ سارے جو ہے کنڈے تھے کہ ہماری استقامت کو جو ہے وہ اس کو کمزور کیا جائے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ استقامت دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے تمام طاقت ہے, تمام ہمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو دے وہی اس کو دیتا ہے. بہت شکریہ.